السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے اور آپ لوگوں کو آپ سب ہر طرح کے مسئلے سے نجات عطا کرے، آپ سب کی مصیبتیں دور کرے۔ تو آج میں آپ کے لیے بہت ہی پیارا ایک واقعہ لے کر آیا ہوں حضرت امام حسین کے زمانے کا۔ تو حضرت امام علیہ السلام جو نواسۂ رسول ہیں، وہ ایک دن مجلس میں بیٹھے تھے، تو 3 لوگ آئے ان کے پاس۔ تو وہ ایک جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں جو ہے وہ کھانے کو نہیں ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ کسی نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، اور پھر کسی نے کہا کہ میرے بیوی مجھ سے لڑ کے چلی گئی ہے۔ سب کو جو ہے نا وہ آپ نے یہی کہا کہ آپ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اچھا، اس بات میں آپ کو یہ بتانے درمیان میں بات کاٹ رہا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ میں نیچے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ اصل میں میری ریسرچ ہے۔ یہ میں سب چیزیں جو ان سے ہے نا کلیکٹ کرتا ہوں، اور میں انبیاء کرام کی زندگی کے بارے میں پڑھتا رہتا ہوں، اور اس میں سے جو بہت بڑی اور مطلب مین چیزیں ہیں وہ نکال کے اپنے پاس سیو کرتا ہوں، تاکہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں، آپ کا ایمان تازہ ہو سکے۔ اچھا، پھر آگے چلتے ہیں یہ واقعہ کی طرف۔ پھر کسی نے ان کو کہا کہ کہہ سالی کی وجہ کہہ سالی کے بارے میں پوچھا، تو تو جو لوگ پوچھا تو اس کو بھی آپ جو ہے وہ نواز رسول نے یہی کہا کہ آپ بھی استغفار کریں۔ تو کچھ لوگ ان کے پاس بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نواز رسول، آپ کے پاس جو بھی آ رہا ہے آپ اس کو استغفار ہی کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے جو ہے وہ نواز رسول نے پھر جو ہے وہ وہاں ایک آیت پڑھی، جس کا ترجمہ آپ کو میں پڑھ کے بتاتا ہوں۔ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش کی معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے اور رحم والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برساتا ہے، اور وہ تمہیں خوب مالدار مال اور اولاد سے ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تو یہ جی انہوں نے جو ہے وہ ان کو سنایا، اور یہ سب جو سا یہ قیمتی جو سا ہے، یہ قیمتی یہ جو ہے قحط سالی اور آسمان سے بارش، یہ سب جو سا یہ استغفار سے ہی جو ہے وہ دور ہوتی ہے۔ تو یہ ان کو انہوں نے بتایا، اور وہ سب جو سا ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ بڑا سبحان اللہ کے کہا ان کے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو ہے، اب اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف آتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو تو کوئی استغفار کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ پھر بھی جو ہے وہ صبح شام جو ہے وہ 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ اگر وہ 100 مرتبہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں تو 1000 بار کرنا چاہیے، دیکھا جائے تو جو ہے، اور اس کے لیے تو کوئی وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ سب بس آپ نے دل سے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مغفرت طلب کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا اور بڑا بخشنے والا ہے۔ اور جب آپ دل سے معافی مانگیں گے اور ساتھ ساتھ اپنی دعا مانگیں گے، ایک طرف تو آپ کو جو ہے وہ معافی ملے گی، دوسری طرف آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کا دل صاف ہوگا، آپ کا دل نرم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے آپ زیادہ جڑیں گے بھی۔ اور ایک اور جگہ میں نے جو ہے وہ پڑھا تھا کہ حضرت امام علیہ السلام سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ استغفار جو ہے وہ ہر چیز، ہر بیماری اور گھر کے جھگڑے کے لیے جو ہے یہ بڑا ہی مفید ہے۔ اور مطلب آپ نے صرف کچھ بھی نہیں کرنا، صرف ایک سمپل سا لفظ ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ نے صرف یہ پڑھنا ہے۔ اور اب آپ یہ بھی کہیں میں یہ بھی نہیں پڑھ سکتا یا پڑھ سکتی، مجھے اس سے بھی کچھ چھوٹا جو ہے وہ وظیفہ بتائیں، تو وہ پھر ناانصافی ہے نا۔ اور یہ دیکھیں جو ہے اس میں کوئی چلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ پہ جب کوئی مصیبت آتی ہے نا، آپ لوگوں کو صرف ایک ہی چیز نظر آتی ہے، وہ جو گلی محلوں میں وہ بینرز لگائے ہوتے ہیں بابوں نے کہ جی ہمارے پاس آئے، ہم آپ کے سارے مسئلے حل کر دیں۔ کیا وہ خدا ہے؟ اگر وہ اتنے ہی مسئلے حل کر سکتے تھے تو وہ کیوں بابے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ اپنے مسئلے کیوں نہیں حل کر لیتے؟ سوچنے والی بات ہے یہ۔ تو جو ہے وہ کسی قسم کے تعویذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کے کوئی بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ استغفار کریں۔ اگر آپ کو رزق کی تنگی ہے تو آپ کا رزق وسیع ہو جائے گا۔ اگر آپ کو اولاد کے مسئلے ہیں، جو شادی شدہ جوڑے ہیں ان کو اولاد کے مسئلے ہیں، وہ بھی استغفار کریں، ان کے بھی مسئلے حل ہو جائیں گے، اولاد نرین اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے ان کو۔ اور جن کی شادی نہیں ہوتی، جو کنوارے ہیں، مطلب یہ لڑکی لڑکے بہت ٹینشن ان کو ہوتی ہے، ایج ان کی بڑھ جاتی ہے، ایج بڑھ رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کا ڈپریشن بڑھنے لگ جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ تو مطلب ایک انسانی وہ ہے نا، تو یہ ضرور ہونا چاہیے۔ آپ استغفار پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے وہ راستے کھولے گا، اور نیک رشتے بھی آپ کو ملیں گے انشاءاللہ، جس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھیں گے۔ مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ
رزق کے لیے یا کسی بھی چیز کے، آپ جس مقصد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دل میں آپ صرف یہ کہیں گے کہ یا اللہ تعالیٰ بس یہ میرا پورا کر دے، یہ میرا مقصد پورا کر دے، اور بس استغفار آپ پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، کوئی مقصد ہو تو وہ انشاءاللہ پورا ہوگا۔ آپ بس جو ہے، ابھی میں نے آپ کو حضرت امام علیہ السلام کے بارے میں بتایا، وہ جو ہے وہ نواسۂ رسول ہیں اور وہ جنت کے سردار ہیں، تو ان کی تو باتیں 100% جو ہوتا ہے وہ سچ ہوں گی نا۔ تو میں نے ان کے بہت پڑھا اور پھر میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ چیزیں، تاکہ آپ کا ایمان جو ہے وہ اور تازہ ہو جائے، اور جو ہے وہ آپ استغفار کی طرف آئیں۔ تو استغفار دیکھیں، جب آپ استغفار کرتے ہیں نا تو آپ انسان، ہم لوگ نا اٹھتے بیٹھتے جو سا گناہ کرتے ہیں۔ ہمارے اندر اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے نا تو ہمارے اندر حسد بہت زیادہ ہے، حسد، جلن اور غیبت، چگلی، یہ تو ہم جو ہے وہ مذاق مذاق میں کر دیتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم نے تو مذاق کیا تھا، لیکن آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو یہ اس طرح چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے کرتے سمندر بن جاتا ہے، تو پھر اس سمندر کو صرف یہ استغفار ہی ختم کر سکتا ہے، اور جب سمندر ختم ہوگا تو جو دعا دل سے نکلے گی، جو سوچیں گے تو وہ ملے گا آپ کو۔ یہ گناہ ہی ہیں جو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، یہ اب جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نا ہاتھ اٹھا کے، تو یہ گناہ درمیان میں آ جاتے ہیں، یہ دعا کی قبولیت نہیں ہونے دیتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جب یہ راستے سے ہٹ جائیں گے، ہاتھ اٹھے گا، اوپر نظر ہوگی، اور اللہ سے آپ بخشش مانگیں گے اور کہیں گے یا اللہ تعالیٰ میرا یہ مسئلہ حل کر دے، بس مجھے یہاں سے نکال دے، یا یہاں سے نکال دے مجھے، یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میرے گھر کا مسئلہ ہے، یہ میرے باہر کا مسئلہ ہے، یہ میری جاب کا مسئلہ ہے، جن کو فائنینشلی مسئلے ہیں یا کچھ بھی قسم کا مسئلہ ہے، تو وہ انشاءاللہ یہ کریں، اور خود آپ کہیں گے کہ بھائی نے ہمیں کچھ جو ہے نا وہ بڑی جو ہے وہ انفارمیشن دی، اور قرآن و حدیث کے بارے میں جو ہے وہ حدیث سے مطلب بتایا استغفار کے بارے میں، دیکھ لیں کون بتاتا ہے آپ کو۔ تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اور بھی شیئر کروں گا، ایک اور میرے پاس جو ہے وہ اسٹوری سننے میں آئی ہے، اور اس پہ پہلے میں ریسرچ کروں گا، پھر میں آپ سے شیئر کروں گا وہ۔ ابھی تو یہ میں نے حدیث سے جو ہے نا وہ حضرت امام علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں نے پڑھا بہت، اور اس میں سے میں نے صرف یہ چیزیں نکالی کہ جو استغفار کے بارے میں ان کے کیا وہ تھے واقعات، وہ میں نے آپ سے شیئر کی، اور ان کے ارشادات میں نے آپ سے جو ہے شیئر کیے، تاکہ آپ کا ایمان اور زیادہ تازہ ہو سکے کہ یہ صرف کہیں سنی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ دیکھیں یہ ارشاد کرامی ہے جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے ہر چیز سے۔ اب آپ نے میری یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے، پھر ہی آپ کو سمجھ آئے گی، اور اس کے نیچے ایک بار درود ابراہیمی پڑھ کے تو ایک بار ڈن ضرور آپ نے لکھنا ہے، تو انشاءاللہ جو ہے وہ مجھے یہ چیز پتہ چل جائے گی آپ نے میری ویڈیو دیکھ لی ہے۔ اب میرا چینل آپ نے سبسکرائب کرنا ہے کریں، لائک کرنا ہے کریں، نہیں کرنا نہ کریں، مجھے تو کوئی اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ بس اس میں یہ ہوگا کہ جب میری کوئی ویڈیو آئے گی نا کوئی ایمان تازہ کرنے والی، یا آپ گیو اپ کر رہے ہوں گے، آپ چھوڑ رہے ہوں گے، اللہ نہ کرے، تو جب میری کوئی ویڈیو آئے گی آپ اس کو دیکھ کے تو آپ دوبارہ اپنے ٹریک پر آ جائیں گے، اس سے آپ کو یہ فائدے ہوں گے۔ اور آپ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ میری ویڈیو دیکھیں تو آپ صرف اپنے تک رکھیں، میری ویڈیو کا لنک آگے بھی دیا کریں، یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاری ہے۔ اگر آپ ویڈیو نہیں بنا رہے تو آپ جو ہے وہ آگے شیئر کریں لنک، تاکہ آپ کے اس لنک کے شیئر کرنے سے پتہ نہیں کسی کی زندگی کتنی سیدھی ہو جائے، وہ آپ کو دعاؤں میں یاد رکھے، وہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے، آپ کو دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے شاید۔ تو اس طرح کریں، اور باقی جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں اپنا ای میل بھی اور اپنے اباؤٹ میں بھی اپنا ای میل دے دوں گا۔ اگر آپ استغفار کریں، آپ کے ساتھ کوئی میریکل ہوتا ہے، اپنی کوئی سٹوری آپ نے سنانی ہو، تو مجھے میری ای میل پہ آپ نے جو ہے وہ اپنی سٹوری، اپنے نام، اپنا سٹی، اپنا جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ سٹوری لکھ کے مجھے بھیجیں۔ انشاءاللہ میں اپنے چینل پہ آپ کی جو ہے وہ سٹوری سب کو سناؤں گا موٹیویشنل، تاکہ سب کو جو ہے وہ ایک جو ہے وہ موٹیویشن آ سکے سب کے اندر، اور اس طرح جو ہے وہ یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اور اسی طرح اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔